کوئی ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کار میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی کرین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہے اور اچھی لگنی بھی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت خوبصورت ویڈیو لے کر اور بہت نصیحت آمیز ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے، لیکن میری 2-3 باتیں آپ سن لیجئے، پھر ہم اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ سوشل میڈیا پر آئے دن نماز اور نمازیوں کے ویڈیوز وائرل ہوتے رہتے ہیں، لوگ وائرل کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کار میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی کرین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہے اور اچھی لگنی بھی چاہیے۔ ایمان والے ہیں، نماز سے بے انتہا محبت ہے، سجدوں سے بے انتہا محبت ہے۔ لوگ ایسی ویڈیوز کو بہت زیادہ وائرل بھی کرتے ہیں، اسٹیٹس پر بھی لگاتے ہیں، کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی لکھتے ہیں۔ اب ساری دینداری لوگ سوشل میڈیا پر ہی بتاتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے نمازی ہے، کتنے بڑے حاجی ہے، کتنے نیک دل ہے، کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، ایسے ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں، لگتا ہے کہ کتنا یعنی نیک دل ہے، کتنا ایماندار دیندار انسان ہوگا، لیکن جب ملو یا کوئی معاملہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ سارا الٹا ہی الٹا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کو نمازوں سے اتنی محبت ہے، ہم نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو پھر مسجدیں خالی کیوں ہے؟ کیوں مؤذن کا گلا سوکھ جاتا ہے اذان دے دے کر؟ کیوں اللہ کے گھر ویران ہیں؟ جمعہ کے علاوہ تو لوگ مسجدوں میں نظر ہی نہیں آتے۔ کیا نماز سے محبت اور سجدوں سے محبت صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے؟ صرف فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی حد تک ہے؟ یا صرف لائک، شیئر اور کمنٹ کرنے کی حد تک ہے؟ ہم خود نمازی کیوں نہیں بنتے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ زیادہ تر پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں اور بے برکتی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ ہم اپنی پریشانیاں ساری دنیا سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن نمازیں پڑھ کر اللہ سے اپنا رونا نہیں روتے، جو ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جو ہمارے پکارنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جو ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، سر کو رکھ دو سجدوں میں نعمتیں بلاتی ہے، مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی چھوٹ جائے گا، رب کے بندو آ جاؤ عظمتیں بلاتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ ایک انگریز عورت پتہ نہیں کہاں سے مسجد میں آ گئی، لیکن ظاہری طور پر اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس عورت کو، اس انگریز عورت کو نماز اور نمازیوں کو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے پتا نہیں یہ ویڈیو کہاں کا ہے، کس کا ہے اور کب کا ہے، لیکن دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے کہ ایک انگریز عورت نماز پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے پتا نہیں ہے کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، عورتوں کی جگہ الگ ہوتی ہے، مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ انگریز ہے، اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ لوگ اس ویڈیو کو خوب شیئر کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی ویڈیوز صرف لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے، یا اسٹیٹس پر لگا دینے سے، یا سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھنے سے کیا ہمارے ذمے سے نمازیں ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا؟ کیا خبر میں جب نماز کا سوال ہوگا تو کیا ہم جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے خوب شیئر کیا تھا، ہم نے خوب لائک کیا تھا،
क्या इससे छुटकारा मिल जाएगा? मिलेगा मेरे भाइयों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पहली फुर्सत में इरादा करें कि नमाजों का एहतमाम करेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरत की हद तक ही करेंगे। बेजा और फजूल इस्तेमाल न खुद करेंगे न घर में किसी को करने देंगे। सोशल मीडिया और मोबाइल की बात मैंने इसलिए की कि बहुत सारे लोग मोबाइल और सोशल मीडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन मेरा इस बारे में यह कहना है कि कोई भी चीज फी नफ्स ही यानी खुद से बुरी नहीं होती। उसका अच्छा बुरा इस्तेमाल उसको अच्छा और बुरा बनाता है। जैसे छुरी यानी चाकू, उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो सब्जी काटी जा सकती है और बुरा इस्तेमाल किया जाए तो गला भी काटा जा सकता है। रस्सी से झूला भी बनता है और फांसी का फंदा भी। अब मोबाइल फी नफ्सी ही यानी सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका अच्छा बुरा इस्तेमाल उसको अच्छा और बुरा बनाता है। अब सोशल मीडिया और मोबाइल हमारी जिंदगी में इस तरह सरायत कर गया है, यानी घुस गया है कि अब उसके बिना रहना या उसके बिना जीना बहुत सारे लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। हम एक दिन बगैर पानी के रह सकते हैं, बगैर खाने के रह सकते हैं, यानी हम खाने पीने का रोजा रख सकते हैं और रखते भी हैं, लेकिन किसी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना गूगल के, बिना यूट्यूब के या बिना सोशल मीडिया के वो रह सकता है। आप कोशिश करके देखिए, आपको खाने पीने का रोजा आसान लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया के बगैर रहना या फिर वो रोजा आपको मुश्किल लगेगा। यानी हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे सर चढ़कर बोल रही है। हम मोबाइल फोन से बंध गए हैं। पहले लोग वायर वाला फोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो आजाद थे, फोन से बंधे नहीं थे। अब वायरलेस यानी बिना वायर का फोन आ गया है, सब फोन से बंध गए हैं। अल्लाह ताला हमें हर चीज का अच्छा इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। वीडियो में ये सबक दिया जा रहा है कि आज नमाज जो है वो सोशल मीडिया की हद तक रह गई है कि देखें जी, वहाँ क्रेन पर कोई नमाज अदा कर रहा है, वहाँ ट्रक पर कोई नमाज अदा कर रहा है, वहाँ कोई ट्रेन में नमाज अदा कर रहा है और उसकी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड होती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है और लोग उसको बहुत लाइक शेयर करते हैं। लेकिन ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि देखें, मुअज्जिन का गला सूख जाता है लेकिन कोई मस्जिद में नहीं आता, मस्जिदें वीरान हैं। हमें मैदान अमल में निकलना होगा, सोशल मीडिया की इबादत को छोड़ना होगा। इसलिए उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।